اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام جہاں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، وہیں پر ایک صحابیہ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جہاں مردوں کی طاقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں عورتوں کی طاقت بالکل کم ہوتی ہے، مرد بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور عورتیں ان طاقتوروں کے مقابلے میں بڑی کمزور ہوتی ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرے نا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ محبت کسی کو بزدل نہیں ہونے دیتی، سب کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحابیہ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دو بیٹے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کا ہاتھ پکڑ کر جنگ احد میں لے کر آئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہیں ایک کافر نے زخم مارا، ایک ایسا ضرب مارا جس سے انہیں زخم ہوا۔ اب وہ زخم ان کے کاندھے پر تھا، انہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑا اور کپڑے کو پھاڑ کر زخم پر پٹی باندھ دی۔ یہ تو ایک ممتا تھی، پٹی باندھ دی۔ اگر ماں ہو اور ماں اپنے بچے کو اس کیفیت میں دیکھے تو کیا کہے گی کہ بیٹا جاؤ، جا کر چھپ جاؤ، کہیں آرام کر لو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، لیکن یہ صحابی رسول تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب پٹی تو باندھی، اب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر جاؤ اور جنگ لڑو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے جہاد کرو، مصطفیٰ کریم کی حفاظت کرو، یا تو کافروں کو ان کے تن سے سر کو جدا کر دو یا اپنی جان مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دو۔ یہ ایک عورت، اور عورت بھی وہ جو ایک بچے کی ماں ہے، کس سے کہہ رہی ہے؟ اپنے بیٹوں سے۔ روایتوں میں آتا ہے بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کیفیت تھی کہ پہلے وہ پانی پلاتی تھی کہ جو مجاہدین جنگ لڑ رہے تھے انہیں پانی پیش کرتی، وہ پانی پیتے اور پھر جنگ کے لیے تر و تازہ ہو جاتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کافر حملہ کر رہے ہیں اور ان کے قریب آ رہے ہیں، تو انہوں نے پانی کا مشکیزے کو چھوڑا، اپنے ہاتھ میں تلوار دی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جو تیر آتا خود برداشت کرتی، جو تلوار چلائی جاتی اسے خود روکتی، یعنی ایک ڈھال کی صورت بن گئی۔ اور جیسے ہی کوئی شخص آتا اور چاہتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، وہ سب سے پہلے آ کر کھڑی ہو جاتی اور ان کا وار اپنے اوپر برداشت کرتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو کافر آ رہا ہے نا، یہ وہی کافر ہے جس نے تمہارے بیٹے کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئی اور بڑی جوش کے ساتھ گئی اور ان کے پاؤں پر ایک اتنا زوردار وار کیا کہ وہ اپنے پاؤں سے پھر چل نہیں پاتا تھا، وہ سرین کے بر گھسیٹتا ہوا بھاگنے لگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بے اختیار مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بی بی ام عمارہ، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ رب ذوالجلال نے تمہیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہو۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ دیکھیں ایک تو اپنی جان بھی قربان کر رہی ہے، اپنے بچوں کی جان بھی قربان کر رہی ہے، لیکن پھر بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ تو قربان کر دیا، لیکن آقا ایک التجا ہے، ایک عرضی ہے، ایک آرزو ہے کہ حضور دنیا میں تو آپ کی خدمت کی ہے، حضور اگر کوئی کافر آتا تو اپنے آپ کو پیش کر دیتی، لیکن ایک آرزو اور ہے کہ یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہو اور جنت کا اعلان ہو جائے تو حضور مجھے اپنی غلامی میں رکھیے گا، حضور جنت میں بھی مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے گا، حضور مجھے اور میرے گھرانے کو
اپنے ساتھ رکھیے گا، ہم جنت میں آپ کی خدمت کیا کریں گے۔ اب جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کی آرزو سنی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رب ذوالجلال ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اب جیسے یہ دعا سنی نا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد جب بھی مدینے میں چلتی نا بڑی جھوم جھوم کر چلتی تھی اور بڑے جوش سے چلتی تھی۔ بعض روایت کرتے ہیں کہ بعض عرض کرتے کہ اتنا جھوم کر چلنے کی وجہ کیا ہے، اتنا جھوم جھوم کر چلنے کی اور خوش خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مصیبتیں کم نہیں، مصیبتیں بڑی بڑی ہیں۔ تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ دعا سنی ہے نا، بڑی بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں مجھے غم زدہ نہیں کر سکتی، میرے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ جنت میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہوں گا۔ یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اشاعت تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری عورت جب انہیں پتا چلا نا کہ جب افواہ پھیلتے ہوئے مدینے پہنچی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو والعیاذ باللہ شہید کر دیا گیا، جب یہ افواہ جھوٹی افواہ تھی مدینے پہنچی تو ایک انصاری عورت، میں نے کہا نا پہلے یہ بات عرض کی کہ صحابہ کرام تو صبح و شام مصطفیٰ کریم کو دیکھا کرتے تھے، اگر کوئی یہ سن لے کہ والعیاذ باللہ مصطفیٰ کریم کو شہید کر دیا گیا تو یہ تو ان کے لیے قیامت صغریٰ کا وقت تھا۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اب قیامت آ گئی کہ دنیا میں ہم جس کو دیکھ کر جیتے تھے اب وہ ہمارے سامنے نہیں رہیں گے، اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ تو ایسے ہی جیسے یہ افواہ پہنچتے پہنچتے چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچی تو ایک انصاری عورت تھی، بڑھیا تھی، وہ اپنے گھر سے نکلی بے ساختہ دوڑتے ہوئے جنگ احد میدان احد کی طرف جانے لگی۔ جب میدان احد میں پہنچی تو ایک لاشا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ بی بی جانتی ہو یہ لاشا کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا کس کا ہے؟ کہا یہ تیرے باپ کا لاشا ہے۔ دیکھیں بیٹی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن جب کہا نا کہ تیرے باپ کا لاشا ہے تو اس جوان مرد عورت نے جس کی اندرونی کیفیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، ان عورت نے کہا اس لاشے کو ہٹاؤ، بتاؤ میرے آقا کیسے۔ پھر رات میں آتا ہے اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی، ایک اور لاشا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس عورت سے کہا گیا جانتے ہو کہ یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ تیرے بھائی کا لاشا ہے، تو اسے بھی ہٹاؤ، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھی، پھر ایک اور لاشا زمین پر پڑا ہوا تھا، کہا یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ لاشا تیرے شوہر کا ہے۔ دیکھیں ایک عورت کے لیے یا تو اس کا باپ سایہ ہے، باپ نہیں تو اس کا بھائی سایہ ہے، بھائی نہیں تو اس کا شوہر اس کے لیے سایہ ہے۔ لیکن ایک باپ کو قربان کر دیا، ایک بیٹے کو قربان کر دیا، اب کہا جا رہا ہے کہ اے عورت یہ تیرے شوہر کا لاشا ہے۔ وہ عورت انصاری خاتون کہتی ہے کہ اگرچہ میرے شوہر کا لاشا ہے اسے بھی ہٹاؤ، بتاؤ میرے آقا کیسے۔ پھر وہ آگے بڑھی، ایک اور لاشا زمین پر پڑا ہوا، پھر عرض کی گئی کہ جانتی ہو یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا کس کا ہے؟ کہا یہ اسی کا لاشا ہے کہ اگر سردی کی رات ہوتی تو چادر نہ اڑا کرتی تھی، اسے اڑایا کرتی تھی، کھانا کم پڑتا خود بھوکی سوتی اسے کھلایا کرتی تھی۔ یہ تیرے لاڈلے بیٹے تیرے بیٹے کا لاشا ہے۔ ماں تھی نا، ماں تو اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کے لاشے کو کب دیکھ سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے یہاں جوان بیٹے کی موت ہو جائے تو ماں تو ویسے آدھی موت مر جاتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھ لے تو وہ جی کر کیا کرتی ہے، لیکن یہ صحابیہ رسول ہیں، مصطفیٰ کریم کی صحابہ ہیں، یہ ان کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کا انداز دیکھیں۔ کہا یہ تیرے بیٹے کا لاشا ہے، کہا اسے بھی ہٹاؤ، بتاؤ میرے آقا کیسے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ خاتون
دیکھو وہ رہے آمنہ کے نام، دیکھو وہ رہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو وہ رہے بدوہا چہرے والے۔ جیسے یہ بات سنی مصطفیٰ کریم کے قدموں کو پکڑا اور پکڑ کر کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہم تو صرف زبانی کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنے باپ کو بھی قربان کیا، اپنے بھائی کو بھی قربان کیا، اپنے شوہر کو بھی قربان کیا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا، پھر کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ آقا آپ کے نام پر باپ کو بھی قربان کیا، آقا آپ کے نام پر بھائی کو بھی قربان کیا، آقا آپ کے نام پر شوہر کو بھی قربان کیا، آقا آپ کے نام پر بیٹے کو بھی قربان کیا۔ لیکن بڑی بڑی مصیبتیں آ گئیں، حضور آپ حیات ہیں، یہ ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں، حضور آپ کو دیکھ لیا، اب کوئی مصیبت مجھے تنگ نہیں کر سکتی۔